بچے کا رجحان ہم لازمی دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا رجحان کتنا ہے. دوسری چیز یہ کہ والدین کو خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. یعنی جو میں نے قربانیوں کا تذکرہ کیا کہ آؤٹنگز ہیں, شہر سے باہر جانا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جلدی, تو پھر ان کو اپنی ٹائمنگ سیٹ کرنی پڑے گی. اس بچے کی موٹیویشن کے لیے والدین کو خود بھی قرآن سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ والدین خود قرآن کھول کے نہ دیکھیں اور یہ خواہش رکھیں کہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد صمد خان اور میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس باتوں باتوں کی ایک اور نئی ایپیسوڈ. اور یہ نئی ایپیسوڈ آج اس کے اندر ہم اپنے ایک نئے گیسٹ کو متعارف کرانے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو آج نئے گیسٹ ہیں وہ ایک ایسے موضوع کے اوپر آج بات کریں گے جو ہمارے بیشتر پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں اچھی معلومات دی جا سکیں. عثمان پبلک اسکول کا ایک بہت ہی خوبصورت فیچر جسے ہم حفظ سیکشن کہہ رہے ہوتے ہیں, اس حفظ سیکشن کے اندر یہ داخلے کیسے ہوتے ہیں, یہ داخلے کب ہوتے ہیں, اور عثمان پبلک اسکول سسٹم کا یہ جو ایک خوبصورت فیچر ہے یہ کس طرح سے جو ہے ہم یہاں پر اس کو لے کے چل رہے ہیں, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر مدعو کیا ہے ہمارے سینئر مینیجر محترم عبید احمد خان صاحب. وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں. ہم سب سے پہلے ان کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سر آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ہماری ایپیسوڈز پہ ایپیسوڈز آ رہی ہیں اور والدین کے لیے ہم ایک پوری معلومات کا خزانہ جمع کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان 35 سالوں کے اندر جو بھی ہم نے اپنے مائل سٹونز ہم نے اچیو کیے ہیں اور جو ہم نے ہمارے سیلنگ فیچرز ہیں عثمان پبلک اسکول کی, ان کو ہم لے کر اپنی آڈینس کے سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو آج کے ہمارا موضوع حفظ سیکشن, جیسے کہ آپ نگراں ہیں حفظ سیکشن کے اور آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور آج ماشاءاللہ آپ اس سسٹم کا پارٹ ہیں, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. جی, میرا شعبہ تعلیم سے اسکول ایجوکیشن سے 2004 سے میں منسلک ہوں. یعنی 20 سال کا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور عثمان پبلک اسکول سے میرا جو سمجھ لیں کہ جو تعلق بنا وہ جولائی 2010 میں عثمان پبلک اسکول سسٹم کا میں حصہ رہا. اور کیمپس 9 میں نے بحیثیت ایک استاد, اس کے بعد پھر فیسیلیٹیٹر, کوآرڈینیٹر, وائس پرنسپل, اور پھر اسی کیمپس میں کم و بیش کوئی 3-3.5 سال پرنسپل کی حیثیت سے فرعی سر انجام دیے. اور اس وقت میں نارتھ ناظم آباد زون کا سینئر مینیجر اکیڈمکس کے طور پہ اپنے فرعی سر انجام دے رہا ہوں. عبید بھائی یہ بتائیے کہ حفظ کا ایک پورا نظام عثمان پبلک اسکول سسٹم لے کے چل رہا ہے, یہ خیال کیسے آیا اور کیوں آیا یہ خیال؟ اصل میں دیکھیں, ہمارا جو ایک پورا ایک تعلیمی نظام ہے اس کے اندر عصری علوم کی برحال اپنی ایک اہمیت ہے, اور ان عصری علوم کے اندر ہم اسلامیات کو, فہم القرآن کو, اس طرح کے جو موضوعات ہیں کہ جو بچوں کو قرآن اور حدیث سے جوڑتے ہیں ان کو تو ہم اس کا ایک پارٹ بنا کے رکھتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ حفظ قرآن کا ایک بہت بڑا یعنی سمجھ لیں رجحان موجود ہے, بہت بڑا ہے. اور پوری دنیا کے جو 57 اسلامی ملک ہیں اس میں پاکستان کو حفاظ کا ملک کہا جاتا ہے. اس وقت بھی 70 لاکھ سے زائد طلبہ طالبات حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. پاکستان کے اندر 70 لاکھ سے زائد لوگ حفاظ ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس میں ایک ڈیمانڈ بھی تھی. پھر ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بہت سارے فیچرز ہیں, اس میں ایک فیچر شعبہ حفظ قرآن بھی ہونا چاہیے. اور حفظ قرآن کے اندر ہم جو چیز ایک روایتی طور پہ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ طلبہ حافظ قرآن تو ہوتے ہیں لیکن شاید فہم قرآن کے حوالے سے ان کے پاس وہ معلومات نہیں ہوتی. صحیح, یعنی حفظ قرآن کے ساتھ فہم قرآن بہت قرآن کے اس آفاقی پیغام کو سمجھنا, اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کس طرح نافذ کرنا ہے. تو ہم نے اس لیے شعبہ حفظ کو کیمپس 9 سے ہم نے اس کا آغاز کیا. 15 اپریل 2019 کو اس سیکشن کا آغاز ہوا, یعنی کووڈ سے تھوڑا پہلے. اور الحمدللہ وہ بہت کامیابی کے ساتھ اس وقت جاری ہے. اور اس وقت کیمپس 9 کی چونکہ عمارت بدل گئی تھی, تبدیل ہو گئی تھی, تو اس وقت شعبہ حفظ جو ہے وہ کیمپس 38 کے اندر, کیمپس 38 کے اندر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. صحیح. تو یہ آغاز جب آپ نے کیا تو اس وقت کتنے طلبہ اور کیا صورتحال تھی اس وقت؟ جس وقت ہم نے آغاز کیا تھا اس وقت ہمارے پاس تقریباً کوئی 52 طلبہ رجسٹرڈ ہوئے تھے, اور ابتدائی دور تھا اور بہت ساری چیزیں نئی تھیں. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ طلبہ بھی
اور ہمارے اساتذہ کرام جو قاری صاحبان تھے اور جو دیگر اساتذہ تھے انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پورے سسٹم کو، اس وقت جو ہمیں پریشانی جو بالخصوص دیکھنے میں آئی وہ یہ آئی کہ ایک بچوں کو ایڈجسٹمنٹ کے اندر تھوڑا سا شروع میں پرابلم ہوئی، کیونکہ نیا نیا سسٹم تھا، نئی نئی چیزیں تھیں، تو اس کے اندر وہ پھر آہستہ آہستہ بتدریج ہم نے بہت ساری ریفارمز بھی کی حفظ کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ روایتی جو ہمارا ایک معاملہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہم نے اس کے اندر بزم ادب کی ایکٹیویٹیز شامل کیں، اس کے اندر بچوں کے لیے اور دیگر جو ہے وہ چیزوں کا ایڈجسٹ یعنی ان کو آئسولیشن میں نہیں پڑھاتے آپ، بلکہ ان کو پورا ایک انٹیگریٹڈ کریکولم جو ہے ان کا پورا تیار ہے، جس کے اندر آپ حفظ کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر شعبوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں. بالکل. اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ عثمان پبلک اسکول سسٹم میں کم و بیش 22,000 سے زیادہ طلباء ہیں، لیکن یہ شعبہ حفظ کے بچوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے لیے ایئر کنڈیشن ماحول ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. وہ ان سردیوں میں تو نہیں ہوتا ہوگا. سردیوں میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کراچی کا موسم تو 8-9 مہینے گرم ہی رہتا ہے. بے شک. سردیاں تو 2 مہینے کی ہیں یہاں پر، تو اس میں ان کو تاکہ ان کو ایک ایسا پرسکون ماحول میسر آ سکے جس میں وہ حفظ و قرآن کو بآسانی، ایک انوائرمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا بہرحال ایک اہم فیچر ہے. اور کیمپس 38 کی بلڈنگ تو ویسے ہی ماشاء اللہ بہت بڑی بلڈنگ اور بہت سارے رومز کی اویلیبلٹی وہاں پر موجود ہے، پھر اوپر سے اے سی رومز ہوں تو بچوں کو بڑا کمفرٹ فیل ہوتا ہوگا جب وہ اپنے وہاں پر. یعنی ان کا کیا دورانیہ کتنا ہوتا ہے ان بچوں کا؟ ان کا دورانیہ صبح 7:50 سے لے کے شام 4 بجے تک ہوتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ دورانیہ پورے سسٹم میں بہرحال اسکول 1:30 بجے جو گرلس کے ہوتے ہیں بچیوں کے وہ 1:30 بجے آف ہو جاتے ہیں، لڑکوں کے 2 بجے آف ہو جاتا ہے. یہ شعبہ حفظ ہے کہ جو شام 4 بجے تک اس کا یہاں پڑھائی چلتی ہے. اس کے علاوہ شعبہ حفظ میں سیٹرڈے آف نہیں ہے. اچھا. ہاں، شعبہ حفظ کے اندر جون جولائی کی چھٹیاں نہیں ہیں. صحیح. یعنی شعبہ حفظ جو ہے وہ ایک تسلسل کا نام ہے. جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ کے دوران بھی ہم نے اس کی باقاعدگی سے آن لائن کلاسز کی تھیں، اور بچے آن لائن اپنے قاری صاحبان کو جو ہے وہ سبق سناتے تھے. پھر جب تھوڑی نرمی آئی کووڈ کی سخت جو ان کے SOPs تھے تو اس کے اندر ہم نے پھر بچوں کو SOP کے مطابق تھوڑے بچوں کو مختلف نیئر بائی کیمپس جو ان کے تھے، ان کے گھر سے بفر زون سے کوئی قریب ہے، کوئی ناظم آباد سے قریب ہے، کیمپس 9 سے ہٹ کے ہم نے ان کو، یعنی پورے کووڈ کے دوران بھی ہم نے ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہونے دیا. صحیح. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر شعبہ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا، ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا. یہ بات آتی ہے کہ اگر حفظ کے اندر ایک طویل وقفہ آ جائے تو بچوں کے ذہن سے بہت ساری چیزیں محو ہو جاتی ہیں، منزل کمزور ہوتی ہے، سبقی کمزور ہوتی ہے. اور حفظ کے اندر روزانہ کا کام ہے، یعنی روزانہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ اگر اٹیچ رہیں گے، روزانہ آپ حفظ کریں گے، روزانہ سبقی پڑھیں گے، روزانہ منزل سنائیں گے تو آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پچھلی چیزیں بھی ذہن سے محو ہو جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں. اچھا، ابھی آپ نے کچھ اصطلاحات استعمال کی، سبق، سبقی اور منزل، یہ کیا ہے؟ یہ حفظ میں جب بچے آتے ہیں تو وہ ابتدائی طور پہ تو ان کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. صحیح. تاکہ ان کا تلفظ صحیح ہو، مخارج ان کے صحیح ہو. ایڈمیشن ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے، لیکن ابھی اس بات کا جواب دے دوں کہ ناظرہ جب ہم مکمل کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد حفظ شروع ہوتا ہے بچوں کا. تو جب وہ حفظ کرتے جاتے ہیں تو قاری صاحب اس کو سنتے ہیں، سننے کے بعد ان کو اگلا سبق یاد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. تو اب جب وہ اگلا سبق سن رہے ہوتے ہیں تو پچھلا سبق بھی سنتے ہیں. صحیح. تو وہ جو پچھلا سبق ان سے سنتے ہیں اعادے کے طور پہ، ریویژن کے طور پہ، یا یہ چیک کرنے کے لیے کہ پچھلا بھولے تو نہیں، وہ سبقی کہلاتی ہے. یعنی سبق وہ جو کرنٹ آپ کو دیا گیا، اور سبقی وہ جو پچھلا چل رہا ہوتا ہے، گزشتہ 1-1.5 ہفتے 2 ہفتے کا جو سبق ہے گزشتہ، تو اس کو سبقی کہتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ 1 پارہ مکمل کر لیتا ہے، 1.5 پارہ مکمل کر لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے موجودہ سبق بھی سناتا ہے، گزشتہ پچھلے رکوع سناتا ہے، وہ سبقی کہلاتے ہیں. اور جو پہلے کا اس کے پارے حفظ کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی آدھا سپارہ، پورا سپارہ وہ قاری صاحب کو سناتا ہے، وہ منزل کہلاتی ہے. واو. تو یہ ایک اس کی ایک وہ ہے. اسی کے مطابق پھر مقدار خواندگی بچوں کی بڑھتی جاتی ہے. یعنی جو سبق کی مقدار ہے 15 لائنیں غالباً ہوتی ہیں. 15 لائنیں سمجھ لیں، یہ تو ایک بہت اچھی یعنی کہ سمجھ لیں مقدار ہے. یہ عموماً بچوں کو 10 سے 15 پارے حفظ کرنے کے بعد اتنی زیادہ دی جاتی ہے، ورنہ ابتدائی طور پہ 5 6 7 8 9 10 اتنی سطور کا سبق. اور اگر کوئی بچہ شروع سے ہی اگر بہت ایڈوانس چل رہا ہو تو اس کو بڑھا کے دیا، لیکن ہر بچے کی کیپیسٹی کے مطابق. ہاں، لیکن ایک بات ہوتی ہے، بعض دفعہ بعض بچوں کی شارٹ ٹرم میموری تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میموری میں مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ سبق بہت اچھے سنا رہے ہوتے ہیں، سب کے بھی بہت اچھے سنا رہے ہوتے ہیں، منزل کمزور ہوتی ہے. تو ایک اصول یہ ہے
کہ منزل اگر کمزور ہوگی تو پھر سبق نہیں دیا جائے گا یا سبق کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے گا. تو اس میں تھوڑا سا اس میں ایک بات میں اور بتاتا چلوں اس ضمن میں کہ 7 سپاروں تک تو عموماً 90% بچے پہنچ جاتے ہیں, 5 سے لے کے 7 سپارے. 7 سپاروں کے بعد جب بچے حفظ کرنا آگے بڑھتا ہے تو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ بچے میں کتنی کیپیبلٹی ہے, یعنی منزل کتنی پختہ ہے, اور پھر ہم آگے کس انداز میں چلیں گے. اور یہی بچوں کا یعنی سمجھ لیں 8 سپاروں سے لے کے اور 21-22 سپاروں تک کا جو ڈیوریشن ہے حفظ کا, یہ سب سے زیادہ مشکل ڈیوریشن ہوتا ہے. اچھا, بچہ جب 22 سپارے مکمل کر لیتا ہے تو آگے پھر وہ ایک مومنٹم اس کا بنا ہوا ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکلی اس کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اس کے پاس کہ جی میں 21-22 سپارے حفظ کر چکا ہوں اور میں اب بہت منزل کے قریب ہوں تکمیل حفظ کے, اپنے حفظ مکمل کرنے کے. تو اس مومنٹم کی بنیاد کے اوپر بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. لیکن میں ایک بات اس میں بتاتا چلوں, دیکھیں حفظ قرآن کوئی فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو شاید آپ بھی جانتے ہو, میں بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کسی نے 7 پارے حفظ کیے ہیں, کسی نے 14 کیے ہیں, کسی نے 22 کیے ہیں. ایسے لوگ بھی میرے تجربے میں آئے, مشاہدے میں آئے کہ جو 27 سپارے حفظ کیے ہوئے اور 3 سپارے رہ گئے اور اس کے بعد وہ نہیں کر سکے اس کو حفظ. تو یہ برحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت ہوتی ہے. ہم اپنی ایفرٹ کرتے ہیں, والدین اپنی کوشش کرتے ہیں, بچہ اپنی پوری جستجو کرتا ہے اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مقام پہ کچھ بچے جا کے رک جاتے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہوتے, یا والدین تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ الحمدللہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ بچے حفظ قرآن مکمل کر لیں. اچھا, ویسے یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے نا. مجھے یاد ہے کہ جب میں اور آپ ہم دونوں ایک ہی ایج گروپ کے ہیں, تو جب ہم یعنی اس دور میں تھے جب 9 میٹرک کے اندر, تو اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بچہ اسکول میں نہیں چل پاتا تھا اس بچے کو مدارس کے اندر حفظ کے لیے ڈال دیا جاتا تھا اور وہاں حفظ میں وہ بچہ کامیاب ہو جاتا تھا. یعنی قرآن کا یہ ایک بڑا معجزہ, جو اسکول میں نہیں چل رہا وہ مدارس کے اندر چل جاتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا, لیکن اب جو ٹرینڈ ہے وہ بڑا ایک یہ کہ وہ بچہ جو اسکول کے اندر سب سے اچھا ہوتا ہے, یعنی پیرنٹس کے بھی اس میں جو بچہ سب سے ایڈوانس جا رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اس بچے کو حفظ کرائیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل, یہ تو اب وائس ورثہ ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ والدین بچہ اکیڈمکس میں اس کی پوزیشن کسی بھی طرح کی ہو, لیکن اگر وہ اس کا شغف والدین دیکھتے ہیں تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کو حفظ قرآن. اور الحمدللہ اس دور میں بھی کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر بحیثیت مجموعی قرآن سے جو ایک تعلق لوگوں کا موجود ہے آج بھی, تو اس کے اندر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حفظ قرآن جو ہے وہ کرے. اور ہمارے پاس ایک بڑی تعداد آتی ہے بچوں کی حفظ کے داخلوں کے لیے. اور وہ تو دیکھتا ہوں میں قطاریں کس طرح لمبی لگی ہوئی ہوتی ہیں جس دن آپ کا جائزہ ہوتا ہے. جی. اب اس میں ہمارا یہ ایک سلسلہ رہتا ہے کہ ہم جنوری کے مہینے سے داخلوں کا آغاز کر دیتے ہیں. اگلے مہینے سے انشاءاللہ ہمارے داخلوں کا آغاز. چلیں اس پہ تو ہم ابھی اب آگے بات کریں گے. تھوڑا سا اگر یہ بتائیں کہ جو بچوں کا روٹین ہوتا ہے صبح, جیسے آپ نے کہا کہ 7:50 پہ بچے آ جاتے ہیں, تو وہ روٹین پورا بتائیے گا کہ اس میں کرتے کیا ہیں بچے پورا دن؟ بچے جب صبح حفظ میں آ جاتے ہیں تو بچے سب سے پہلے اپنا سبق سناتے ہیں قاری صاحب کو. ہمارے اس میں ایس او پی میں یہ بات طے ہے کہ ایک قاری کے بعد اس کی بھی ایس او پی ہے. جی ایک چیز کی ایس او پی. میں ناظرین کو بتاتا چلوں الحمدللہ عثمان پبلک اسکول سسٹم اس حوالے سے بڑا پختہ یعنی چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں کہ ہر کام کی باقاعدہ ایس او پیز ریٹن فارم میں باقاعدہ الحمدللہ موجود ہیں. اور یہاں حفظ کی بھی ایس او پی جس کا ذکر عبید احمد خان صاحب کر رہے ہیں ہمارے سامنے, تو جانتے ہیں بھی اور اس ایس او پی کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اس کے اندر طے کی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ جو قاری صاحب ہیں ان کے پاس 15 16 17 اس سے زیادہ یعنی 15 بچے ایس او پی کا حصہ ہیں, لیکن 1-2 بچے اوپر بھی ہو جاتے ہیں, کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا, تاکہ ہر بچے پہ انفرادی توجہ دی جا سکے. بہت اچھے. صبح بچے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا سبق سناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سبق سنانے کے بعد پھر قاری صاحب ان کو اگلا سبق دے دیتے ہیں. بچے وہ سبق جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. یاد کرنے کے بعد پھر قاری صاحب ان سے دوبارہ بلا کے سبقی اور منزل سنتے ہیں, اور جو سبق دیا ہوتا ہے تو وہ ان سے سنتے ہیں کہ اگر اس میں کہیں تجوید کی, مخارج کی, کوئی اور غنہ, اخفا, اس طرح کی کوئی بھی غلطی ہے تو وہ اس کی اصلاح کر سکیں. تو اس پورے عرصے کے دوران اس پورے وقت میں تقریباً 11 ساڑھے 11 بج جاتے ہیں. بچے اپنا پھر لنچ ٹائم ہوتا ہے ان کا, وہ لنچ کرتے ہیں.
اچھا یہاں پر ہیلدی لنچ کی پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا بچے ڈبل لنچ لے کر آتے ہیں. ڈبل لنچ لے کر اس کی وجہ ہے کہ ان کو شام 4 بجے تک رکنا ہوتا ہے, اور ان کا لنچ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جو عموماً ہم اسکولس میں دیکھتے ہیں نا کہ بچے کوئی اسنیکس لے کر آ گئے یا کچھ اور. یہ الاؤڈ نہیں ہے, یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. اور ہم والدین سے کہتے ہیں کہ جو ایک پراپر کھانا ہوتا ہے نا, کہ سالن ہے, اس کے اندر کوئی جو ہے وہ سبزی بنی ہوئی ہے, روٹی ہے, اس طرح کی چیزیں بھیجیں, کیونکہ پورے دن بچے نے وہاں رہنا ہوتا ہے. تو اس لنچ کے بعد پھر دوبارہ بچے اپنے جو ہے وہ سب کی اور منزل جو ہے وہ دہراتے بھی ہیں, سبق کو بھی ادا کرتے ہیں. پھر اس طرح جو بچے جن کی سمجھ لیں کہ مقدار خواندگی زیادہ ہو گئی ہے سبق کی, یعنی 20-22 پارے حفظ کر لیے ہیں, 15 سپارے حفظ کر لیے ہیں, تو یہ بچے ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں. قاری صاحب ان کی جوڑی بناتے ہیں. یہ ایک حفظ کا ایک اصول ہے کہ جوڑی بنا کے ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہوتا ہے. پیئر لرننگ جس کو ہم پیئر لرننگ ہوتی ہے. اس کے بعد قاری صاحب بھی کچھ بچوں کا سنتے ہیں. پھر چونکہ برل ایک سپارہ سنانے میں ایک اچھا خاصا وقت تو لگتا ہے بچے کا سپارہ سننے میں, تو قاری صاحب کچھ بچوں کے نام لکھ کے نگراں قاری صاحب کو بھیج دیتے ہیں. اچھا یہ ایک اندر انٹرنل سسٹم, یعنی ایک سسٹم قاری حضرات کے اوپر ایک نگراں قاری ہوتے ہیں. ایک نگراں قاری ہوتے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو نگراں قاری ہے وہ تمام بچوں کا جائزہ لیتے ہیں, یعنی ان کے بعد ایک شیڈیول بنا ہوتا ہے اور بچے جاتے ہیں, وہ سبق سنتے ہیں, اور پھر وہ ایک پرچی پہ جو ان کے براہ راست قاری صاحب ہیں ان کو کچھ نوٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ اس بچے کی یہ غلطی آ رہی ہے, فلاں چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے, فلاں چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ مطمئن ہوتے ہیں نگراں قاری صاحب تو بچے کا سبق آگے بڑھتا ہے. اچھا ورنہ نہیں بڑھتا. ہاں, ایک چیک اینڈ بیلنس ہے کہ ایک قاری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, برل میری اور آپ کی طرح میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, یا مجھ سے بھی کوئی چوک ہو سکتی ہے, تو ان کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ بچے کے اندر قاری صاحب اگر کوئی غلطی نہیں دیکھ سکے یا کہیں اصلاح نہیں کر سکے تو نگراں قاری اس کی اصلاح کر دے. یعنی ہم اس کو اکیڈمک کوآرڈینیٹر کہہ سکتے ہیں. بالکل اکیڈمک کوآرڈینیٹر کے طور پہ وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. پھر 1:45 کے قریب جو ہے وہ بچوں کا ایک اصلاحی درس ہوتا ہے جو قاری صاحب کرتے ہیں, جو آپ فہم قرآن کی بات کر رہے تھے. صحیح. اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہوتا ہے. نماز کے بعد پھر ہم بچوں کو سلا دیتے ہیں. اچھا, آدھے گھنٹے کے لیے, کیونکہ یعنی ان کو ریلیکس کراتے ہیں. کہتے ہیں کہ 26 منٹ کا اگر قیلولہ ہو جائے تو بقیہ دن بہت اچھا گزرتا ہے. بے شک. ان بچوں کا سارا کام ذہنی کام ہے, یاد کرنے کا ہے, سنانے کا ہے, تو یہ اپروکسیمیٹلی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سکون سے سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اٹھتے ہیں. پھر یہ اچھا یہ منظر تو میں نے کیمرے میں بھی دیکھا, کیونکہ پرنسپل روم کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اسکرین لگی ہوئی ہے, اور وہ سارے کمروں کے کیمرے لگے ہوتے. تو میں نے دیکھا کہ جب میں گیا تو بچے وہاں پر سو رہے تھے. تو اچھی چیز ہے ماشاء اللہ. یہ تو بالکل. اس کے بعد پھر بچے اٹھتے ہیں, پھر لنچ کرتے ہیں. ان کا لنچ اچھا دوبارہ لنچ کرتے ہیں. دوپہر کا یعنی ڈبل پیکیج ہوتا ہے. ڈبل پیکیج ہوتا ہے. صحیح. پھر وہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. پھر وہ 2:20 پہ ان کی عصری علوم کی کلاسز ہوتی ہیں. اچھا یعنی یہ وہ خاص بات ہے کہ یعنی فہم قرآن کے ساتھ ساتھ پھر ہم عصری علوم, تاکہ بچوں کی وہ کمزوریاں نہ رہیں جو عام طور پہ مدارس سے پڑھ کر جو آنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اکیڈمک کے لحاظ سے بہت ویک دکھائی دیتے ہیں. تو کن کن مضامین کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے؟ انگلش, اردو, میتھمیٹکس, اس میں ہماری جو بنیادی کانسیپٹس ہیں ان کا ہم اعادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس مطلب دوپہر میں بھی قاری صاحب ہوتے ہیں, جو صبح میں ہوتے ہیں وہ شام تک رکتے ہیں, 4 بجے تک ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو بنیادی پرائم جو آبجیکٹیو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ حفظ قرآن جو ہے وہ کر لے. تو اس میں وہ طلبہ کہ جو صبح اپنی منزل نہیں سنا پاتے یا کچھ تھوڑا سے کمزور ہوتے ہیں, تو ان کی پھر ہم یہ عصری علوم کی کلاسز کچھ عرصے کے لیے مائنس کر دیتے ہیں, اور وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنے منزل سناتے ہیں, اور قاری صاحب ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے ان بچوں کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں کہ جو بچے آگے چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ اس طرح کا ایک ہمارا ایک پورا. تو ان بچوں کے ایسے لوز آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہر سال میں, ہر 6 مہینے میں کیا ٹارگٹ ہمیں اچیو ہو جانا چاہیے, کریکولم بنا ہوا ان بچوں کا؟ جی بالکل. اس میں ہمارا جو ہے وہ حفظ میں ایک تو ہمارا سالانہ اہداف ہے کہ پورے سال کے اندر ہم نے بچوں کو کیا کچھ پڑھانا ہے اور کیا ہمارے مقاصد ہوں گے, اور انہی کی روشنی میں ہمارے ماہانہ اہداف متعین ہوتے ہیں. وہ ماہانہ اہداف ہم کلاس کے اندر آویزہ بھی کر دیتے ہیں. صحیح. اس میں بنیادی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر بچے کے آگے اس کی مقدار خواندگی لکھی ہوتی ہے کہ بچہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. گزشتہ مہینے میں اس طالب علم نے اتنا حفظ کرنا تھا, الحمدللہ اس نے اس سے زیادہ حفظ کیا ہے. یعنی مقابلے کی فضا لگی ہوئی ہوتی ہے کلاس کے اندر جب یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس بچے نے اپنے گزشتہ ہدف سے اتنے فیصد زائد جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے, اور
اس مہینہ یعنی اب جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، آج پہلی یا دوسری تاریخ ہے، تو اس مہینے اس بچے نے مزید کتنا حفظ کرنا ہے، اس کی روشنی میں اس کے روزانہ کے سبق کی مقدار کیا ہوگی. یہ ہر بچے کا ہوتا ہے، ہدف طے ہو جاتا ہے، بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے، بچہ والدین تک بھی یہ بات بتا دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بھی ایک چیکنگ ہے، بچوں کی ڈائری ہے. قاری صاحب جو بھی سبق سب کی منزل سنتے ہیں، آسان نماز کا جو طریقہ ہے، اس کے علاوہ دیگر جتنی ان کی چیزیں ہیں، دعائیں وغیرہ، تو ان سب کی تفصیلات روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈائری پہ لکھ اور کے وہ ڈائری بھیجتے گھر جاری ہوتی ہے. وہ گھر جاتی ہے، والدین اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک مہینے کی رپورٹ ہوتی ہے. وہ مہینے کی رپورٹ بھی قاری صاحب بناتے ہیں. پورے مہینے بچے نے جو کچھ کیا ہے، یعنی اوور آل اس کی جو پرفارمنس ہے، وہ اس رپورٹ کے اندر تحریری طور پہ ہوتی ہے. نگراں کاری مہینے کے آخر میں ہر بچے کا ایک جائزہ لیتے ہیں، جس میں وہ تجوید، پختگی اور جو ان کی آسان نماز اور جو دیگر ہمارے حفظ کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں، حفظ کی گئی صورتوں کی صورتحال، اس کی بنیاد کے اوپر نمبرنگز ہوتی ہیں. اور وہ رپورٹ والدین کے پاس جاتی ہے، تو اس کے روشنی میں والدین کے سامنے بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ایک پکچر آ جاتی ہے. تو والدین بھی گھر پہ کوشش کرتے ہیں، اور ادھر قاری صاحب بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو مطلب بچے کو امپروو کرنے کے لیے اب ہم کیا جو ہے وہ حکمت عملی بنا سکتے ہیں. اچھا، ایک امپروو کرنے کا طریقہ کار، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والا طریقہ بھی تو قاری حضرات کا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے جو عام طور پہ عام مدارس کے جی اندر تو یہ چیز سننے میں آتی ہے. میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا، لیکن الحمدللہ ہمارے شعبہ حفظ کو قائم ہوئے 5 سال گزر گئے الحمدللہ. اور یہ بات ہمارے سابق طلبہ اور جو موجودہ طلبہ ہیں، الحمدللہ والدین خود یہ بات کہتے ہیں، اور کہ ہم نے جو ایک عمومی روایت ہے مدارس کا جو ایک کلچر مشہور ہے، اس سے ہٹ کے بغیر کوئی تعدیبی کارروائی کیے، بغیر کوئی ایسی کوئی پنشمنٹ کے الحمدللہ ہم نے بچوں کو نہ صرف پڑھایا، یعنی بچوں کو جو ہے وہ یعنی ہم یہ کہیں کہ بچوں کو ہم یہاں پر جو ہے وہ ان کی اچھائی کے حوالے سے ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ٹارگٹس دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ٹارگٹس پہ ان کی شاباشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ بچہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. اگر بچے میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو ہر کوئی کمزوری جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو موجود ہے نا، کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. والدین الحمدللہ آن بورڈ رہتے ہیں، ہم والدین سے خود بھی رابطہ کرتے ہیں، والدین بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہماری جو ریگولر پی ٹی ایمز ہوتی ہیں سسٹم میں، اس میں حفظ کی پی ٹی ایم بھی ہوتی ہے، لیکن حفظ کے والدین کو گائے بگائے ہم بلاتے رہتے ہیں صحیح ایشوز کے لحاظ سے، اور والدین خود بھی ہم سے شعبہ حفظ میں رابطہ کرتے ہیں. تو ایک والدین سے کوآرڈینیشن بہت اچھا ہے. اور جو بچہ ہے وہ تو برحال ہے ہی ہمارے پاس صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک، تو اس عرصے کے اندر بچے کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. اچھا، کیا بچہ گھر جانے کے بعد بھی کوئی اسائنمنٹ ہوتا ہے بچوں کے پاس؟ بالکل ہوتا ہے اسائنمنٹ. سبق بچے نے گھر سے ہی یاد کرنا ہے، یہ بالکل طے ہے. یہ حفظ کا ایک اصول ہے، سمجھ لیں. حفظ کا ایک یونیورسل یہ پرنسپل ہے کہ سبق جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ بچے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد گھر پہ فریش ہو کے ریلیکس ہو کے عصر سے مغرب کے دوران اپنا جو ہے وہ سبق پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر گھر پہ کوئی ان کے کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو اس کو سنا دیتے ہیں، یا کوئی قاری صاحب آتے ہیں تو ان کو وہ سبق سنا دیتے ہیں، وہ کوئی اصلاح کر دیتے ہیں. اور حفظ کے بچے بھی رات جلدی سوتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے صبح فجر سے پہلے اٹھیں، اور فجر سے پہلے اٹھ کے اپنا سبق پڑھیں، ریوائز کریں منزل. ہمارے اپنے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ وہ بچے کے جو فجر سے پہلے اٹھ کے سبق کو یاد کرتے تھے، سبق دہراتے تھے، سب کی منزل دہراتے تھے، انہوں نے کمپیریٹیولی ادرس بہت تیزی سے حفظ مکمل کیا، اور ان کی یادداشت بہت زیادہ یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ اچھی رہی، کیونکہ صبح کا وقت جو ہے نا وہ ایک فریش وقت ہوتا ہے. یہ تو میرا خیر اپنا ذاتی مشاہدہ، کیونکہ میری ایک بیٹی بھی ماشاء اللہ حافظہ ہے، اور اس کا معمول یہی تھا کہ صبح 4 بجے اٹھ کے اس نے جو ہے وہ چیزوں کو ریوائز کرنا ہوتا تھا. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل. تو یہ گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم والدین سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہفتے کے دن سارے بہن بھائیوں کی چھٹی ہے تو اس کو بچے کو اسکول بھیجنا ہے. اسی طرح کوئی شہر سے باہر کوئی تقریب ہے یا کوئی اور آؤٹنگ ہے، اس میں مشکل ہوتا ہے. اگر حفظ کر رہا ہے بچہ تو یہ یعنی بڑے مقصد کو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. والدین کو 3-3.5 سال تک اس ایک بچے کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے. اس بچے کے لیے تھوڑا سا، یعنی اتنا بھی نہیں کہ دیگر اس کے بہن بھائی یہ محسوس کریں، لیکن تھوڑا سا اس کو ایک ایکسٹرا پروٹوکول بھی دینا پڑتا ہے. بے شک. اب آپ یہ سوچیں نا کہ اگر 10, 11, 12 سال کا ایک بچہ ہے تو برل بچہ، اور سردی کا سخت موسم ہے، ہفتے کا دن ہے، اور اس کو اٹھا کے کہا جا رہا ہے کہ تم اسکول جاؤ،
اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سارے بہن بھائی سو رہے ہیں، بہرحال اس کو پھر کچھ پروٹوکول تو دینا پڑتا ہے نا. اچھا آپ نے بھی تو کوئی پروٹوکول دے رکھا ہے اس بچے کو؟ ہفتے کے دن آپ لوگ بھی تو کچھ بچوں کو ایکسٹرا کوئی چیز دیتے ہیں، وہ بھی تو بتائیں نا. ہم جو ایکسٹرا چیز کیونکہ دیتے اب تک ہیں، یہ تو باتیں آ گئی ہیں کہ جو ہے وہ حفظ ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے، سونے کا بھی ٹائم دیتے ہیں، عصری علوم بھی ہوتی ہیں، تو وہ جو خاص ایک چھپی ہوئی چیز ہے ذرا اس کا بھی ذکر کریں. وہ جو خاص چھپی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ذہنی ایک کام ہے، اس کے لیے جسمانی یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہم نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں. اگر بچوں کو ایک ہی طرف فوکس رکھیں گے تو وہ مینٹلی ٹائرڈ بھی ہو جائیں گے اور حفظ کرنا بھی بہرحال مشکل ہو جاتا ہے. بے شک. تو ہفتے کا دن بچوں کا پی ٹی کا دن ہوتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز کا دن ہوتا ہے. اس دن ہم ہر کلاس شدت کی سے انتظار کرتے ہوں وہ گے اس دن شدت کا. سے انتظار کرتے ہیں. ایک بڑے پیمانے پہ وہ اپنے ساتھ کرکٹ بیٹ اور بال اور ساری چیزیں اپنی لے کر آتے ہیں. اور ہفتے کے دن اٹینڈنس جو ہے بڑی زبردست ہوتی ہے. بہت کم ایسا کوئی اکا دکا بچہ جو ہے وہ غیر حاضر ہو گیا. ویسے تو حفظ میں اٹینڈنس اچھی ہوتی ہے لیکن ہفتے کو وہ بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. اسی طرح ہم نے بزم ادب کے نام سے مہینے میں 2 سرگرمیاں ہماری طے شدہ ہیں. ہر آلٹرنیٹ تھرسڈے کو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو تربیت تھیم نے بنا کے دے رکھی ہے. تربیت تھیم نے بنا کے دی ہے. اس میں جیسا ابھی نومبر گزرا ہے تو ہم نے نومبر میں عشرہ اقبال منایا. اس میں بچوں نے علامہ اقبال کے اشعار پر مبنی مقابلے ہوئے. مقابلہ نشید ہم کرواتے ہیں، مقابلہ نعت خوانی ہوتا ہے. اسی طرح مختلف جو بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس کے نتیجے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس اسٹیج ایکٹیویٹی کے نتیجے میں بھی بچے کو بڑا بوسٹ ملتا ہے، بڑا کانفیڈنس اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ بچے کے جو شاید حفظ کے اندر تھوڑے سے کمزور تھے اور اپنی اسٹیج ایکٹیویٹی کے اندر انہوں نے اچھا پرفارم کیا، تو اس اعتماد کے نتیجے میں حفظ سے فرق آ رہا ہوتا ہے. بے شک. یعنی اس کو ایک اعتماد ملتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ بہت ضروری ہیں اور ان سب کو ہم اس کے ساتھ ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا چونکہ عبید خان صاحب ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس آخری 1-2 سوالات کر کے ہم اپنے موضوع کو سمیٹیں گے. یہ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو والدین کو کرنے چاہیے اور کیا کام جو انہیں نہیں کرنے چاہیے جب وہ اتنی بڑی خواہش رکھتے ہیں اپنے بچوں کو حفظ کرانے کی؟ ویسے تو کچھ چیزوں کا ذکر کیا آپ نے، لیکن اگر آپ ایک ساتھ اگر ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیں کہ کرنے والے کام کون سے ہیں اور نہ کرنے والے کون سے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو داخل کرا لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک والدین کی اپنی خواہش ہوتی ہے اور ایک بچے کا اپنا رجحان ہے. جہاں اگر بچے کا رجحان موجود نہ ہو تو صرف والدین کی خواہش پہ حفظ نہیں ہوگا. بچے کا رجحان ہم لازمی دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا رجحان کتنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کو خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. یعنی جو میں نے قربانیوں کا تذکرہ کیا کہ آؤٹنگز ہیں، شہر سے باہر جانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جلدی، تو پھر ان کو اپنی ٹائمنگ سیٹ کرنی پڑے گی. اس بچے کی موٹیویشن کے لیے والدین کو خود بھی قرآن سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ والدین خود قرآن کھول کے نہ دیکھیں اور یہ خواہش رکھیں کہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے. تو بچے کے ساتھ خود بھی کچھ نہ کچھ قرآن کو پڑھنا، اور بلکہ بچے سے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں فلاں صورت حفظ کروں تو تم مجھے ہیلپ کرو اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ والدین بھی پورا انوائرمنٹ ایک انوائرمنٹ ہے. اور مطالعہ حدیث کی کوئی نشست گھر کے اندر، یعنی دیگر جو بچے ہیں ان کو انوالو کرنا ہے. جی ہم کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر ہفتے میں کوئی ایک ایسا وقت ہم نکالیں کسی نماز کے بعد جس میں پوری فیملی کو بٹھا کے ہم قرآن اور حدیث کے درس دیں. ایک دوسرے کو کم از کم یہ کر لیں کہ سنا دیں اس کو، لیکن یہ کہ ایک پورا انوائرمنٹ چینج کرنا. رات کی جو لیٹ نائٹ جاگنا ہے، رات دیر تک جاگنا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. رات جلدی سونا ہوگا، صبح جلدی اٹھنا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب والدین گھر میں پورا ایک انوائرمنٹ بنائیں گے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ والد والدہ دونوں کو یہ کام کرنا ہے. سنگل پیرنٹ اسٹوڈنٹ اگر کوئی ہے تو وہ حفظ کے اندر بڑی دقت ہوتی ہے. اس کو حفظ ہو تو جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. تو والد کا بھی اپنا ایک بڑا اہم رول ہے اور والدہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے. وہ بچے کے والد صاحب بیرون شہر ہیں، والدہ اکیلی ہیں، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ بچے لیکن وہ گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتے. تو اسی طرح جو ہے وہ والد والدہ دونوں کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ایون یہ کہ بہن بھائیوں کو بھی سپورٹ کرنی پڑتی ہے. بے شک بے شک. ان کی سپورٹ پورے گھر کے انوائرمنٹ سے، پھر قاری صاحبان اور یہ جو ہمارے اسکول کا پورا انوائرمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ اس بچے کو اس ٹارگیٹ تک پہنچاتی ہیں جس کے لیے وہ شعبہ حفظ میں آیا ہے.
اچھا، اب آخری سوال جس کا میرے خیال میں بے صبری کے ساتھ ہماری آڈینس انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا جو حفظ کے داخلوں کا آپ نے بتایا کہ جنوری کے اندر ہم اناؤنس کر دیتے ہیں، تو یہ کن کلاسز کے بچوں کے لیے ہوتا ہے؟ آؤٹ سائڈرز لے سکتے ہیں ایڈمیشن، نہیں لے سکتے، یا صرف آپ اپنے سسٹم کے بچوں کو ہی یہ موقع دے رہے ہوتے ہیں؟ اور یہ داخلہ کا جو پورا پروسیجر ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو ذرا اگر آپ بریفلی بتا دیں۔ شعبہ حفظ کے داخلوں کا اعلان تو ہم دسمبر کے مہینے میں کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے یہاں داخلوں کا اعلانات ہو گئے ہیں، 1 جنوری سے اس کے فارم ملنا شروع ہو جائیں گے کیمپس 38 سے۔ اس کے جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ عثمان پبلک اسکول سسٹم میں وہ بچے جو کلاس 3 میں زیر تعلیم ہیں وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں داخلوں کے لیے، یعنی 3 کلاس کا بچہ جو اس وقت ایگزام دے گا اور 4 میں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ حفظ میں آ سکتا ہے، حفظ میں آ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں؟ اس سے پہلے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ کلاس 7 تک حفظ مکمل کر لے، زیادہ سے زیادہ 3 سال 3.5 سال کے اندر، اور وہ اسکول میں کلاس 8 پڑھے، کیونکہ حفظ کے بعد بہرحال اس نے پھر میٹرک، انٹر اور گریجویشن ہائر لیولز کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اسکول کی جو ایجوکیشن ہے اس سے لنک میں رکھنے کے لیے کلاس پڑھوانا اس کے لیے ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جب جنوری میں سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آؤٹ سائڈرس کو بھی ہم الاؤ کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کو کہ جن کی ایج کلاس 4 میں آ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ 3 پاس کر رہے ہوتے ہیں اور 4 میں آ رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو ہم الاؤ کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا ہم ایڈمٹ کارڈ دے دیتے ہیں، ان کا ایک دن بلا کے اسسمنٹ ہوتا ہے، یعنی رجسٹریشن فارم جمع کرایا جائے گا، رجسٹریشن فارم جمع ہوگا، ایڈمٹ کارڈ مل جائے گا، اس کے اندر ایک دن متعین ہوگا، وہ ہفتے کا دن ہوگا اور پورے دن کے لیے بچے ہوں گے، یعنی صبح 8:30 بجے سے لے کے اور 12 بجے تک بچے ایک دن کی ان کی حفظ کی کلاس ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بچوں کی تجوید، ناظرہ، پختگی، اعتماد، ان کا ذوق شوق، یہ ساری چیزیں جو یعنی یہ بنیادی پریپریشن والدین پہلے سے کروا لیں، یعنی بچے کے مخارج ٹھیک کروا لیں، بالکل، یعنی کسی قاری سے قرآن کا یعنی پڑھا ہوا ہو انہوں نے، تاکہ وہ جب بچہ آئے تو اس کے مخارج صحیح ہوں، بالکل، اس کی جو ہے وہ ادائیگی اچھی ہو، اور ساتھ میں یہ ذوق اور شوق بھی اس کا ہو اس دن جب وہ آئے۔ یہ ساری چیزیں آپ ٹیسٹ کے اندر جج کرتے ہیں؟ بالکل، یہ ساری چیزیں جج کرتے ہیں۔ پھر ان میں جو بچے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، ان کے مخصوص بچوں کے والدین کو انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میرٹ لسٹ ہماری شائع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی وجہ پیرنٹس کا انٹرویو بھی مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر آپ رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے؟ اس کے بغیر رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ حفظ چونکہ ہمارے پاس سسٹم میں ایک ہی ہے، داخلے بھی محدود نشستوں کے لیے ہوتے ہیں، یقیناً والدین تو بڑی تعداد میں رابطہ کرتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم بس منتخب چنیدہ ہی داخلے دے سکتے ہیں، بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں دے سکتے۔ اب چونکہ 5 سال گزر چکے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں، یعنی کہ ان کے بہن بھائی حفظ ہمارے یہاں سے کر گئے، بھائی حفظ کر گئے، اب چھوٹا بھائی جو ہے وہ، تو والدین کو اندازہ ہے کہ اب تیاری کیسے کروانی ہے، اور اس دوران والدین جو خواہش رکھتے ہیں وہ معلومات کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور بچے ظاہر سی بات ہے کلاس 3 کا بچہ 9 سال کی عمر کا تو ہوتا ہے، تو اس 2-3 سال کے اندر بچے نے ایک اچھی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے حفظ کی، تو ہمارے یہاں جو اسسمنٹ ہوتا ہے اس کو وہ کلیئر کر لیتے ہیں۔ یعنی رجسٹریشن فارم جمع کرانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایڈمیشن ہو گیا آپ کا، بالکل نہیں۔ تو جن لوگوں نے 3 کلاس کا ایگزام دلانا ہے وہ ایگزام دلا کے بچے کو یعنی پوری اس طرح بھی فوکس رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ یہ سنائی دیا جاتا ہے کہ جناب وہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایگزام ہی نہیں دلایا اس لیے کہ وہ تو حفظ کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو وہ تو اگلا مرحلہ ہے، پہلے اس ایگزام کو بھی پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ضروری ہے اس میں، یعنی ایک اسسمنٹ ہماری ہو گئی ہے، اسسمنٹ کے بعد ہم اسسمنٹ کا فارم دیتے ہی مڈ ٹرم کے رزلٹ میں۔ ٹھیک ہے، ابھی فائنل ٹرم کے پیپر تو بچہ مارچ میں دے گا، اور اس کا اسسمنٹ ہم کر رہے ہیں جنوری فروری میں، تو ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ تو اس کا مڈ ٹرم کا رزلٹ ہے۔ صحیح۔ مڈ ٹرم کا رزلٹ بھی بیس کرتا ہے، مڈ ٹرم کا کیا رزلٹ ہے، بچے کی جو ہے وہ اٹینڈنس کتنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلسل بچے کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو حفظ کے اندر تو اور مسائل ہوں گے، اسی طرح بچے کی اوور آل پرفارمنس کیسی ہے، پھر اس بچے کا اپنے یعنی سمجھ لیں کہ اس کا رجحان ہے یا نہیں حفظ کی طرف، اور پھر وہ جو حفظ کا پورشن ہے اس میں بھی نظر آ ہی جاتا ہے، اس میں نظر جو ہمارے عصری علوم ہے اس کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ مارچ کے آخر میں یہ میرٹ لسٹ شائع کر دیتے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر یعنی جنوری کے اندر اسسمنٹ کر لیتے ہیں اور مارچ میں ہم اس کو اناؤنس کرتے ہیں۔ بالکل، مارچ میں اناؤنس ہوتا ہے اور 1 اپریل سے ہماری کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ کا کوئی رکھا ہوا آپ لوگوں نے؟ نہیں، ڈریس وہی ہے جو ہمارے اسکول میں ہے بوائز کا، وہی ہمارا ڈریس ہوتا ہے، بس بچے ٹوپی پہن لیتے ہیں، ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں،
اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنا قرآن شریف ہے یا ان کا کوئی قاعدہ ہے تو وہ چیزیں ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں. آپ کے اچیومنٹس کیا ہیں حفظ قرآن کے بچوں کے اب تک کی 5 سال میں کیا اچیومنٹس آئی ہیں؟ اب تک الحمدللہ ہمارے 40 بچے جو ہے وہ ماشاء اللہ 40 بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. رابطۃ المدارس کا امتحان دیا ہے, کوئی 23-24 نے رابطۃ المدارس سے امتحان پاس آؤٹ کیا ہے, اور 15-16 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دیگر جو ہے مدارس کے جو بورڈ ہیں ان سے پاس آؤٹ کیا ہے. اور ایسی تو بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی کہ جو حفظ کر گئی لیکن انہوں نے بعد میں جو ہے وہ پھر اس کو دہرایا نہیں یا امتحان نہیں دے سکے, وہ شاید بعد میں دیں گے. تو اس طرح کی بھی ایک بڑی تعداد, لیکن 40 بچے وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ سند ملی ہے. اور اس میں جو اچیومنٹس ہوتی ہیں جو پرسنٹیج وائز وہ الحمدللہ ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ 70 سے 75% بچے ایسے ہیں جن کا رزلٹ 100% آتا ہے. ماشاء 100 آؤٹ آف 100 وہ مارکس سیکیور کرتے ہیں. ماشاء اللہ 100 آؤٹ آف 100, اور ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور ایک بڑی تعداد 25% بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے 90+ مارکس ہیں. ماشاء اللہ. شاید کوئی ایک آدھ بچہ ایسا ہے کہ جس کے بلو 90 رہے ہوں, ورنہ 90+ ہی رہے ہیں. اور اس کو جو اس شہر کے اندر ہمارے جو دیگر جو ہے مدارس ہیں, جو اسکولز ہیں جو حفظ قرآن کرواتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری کوارڈینیشن رہتی ہے. تو الحمدللہ عثمان پبلک اسکول کا رزلٹ دیکھ کے وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. بہرحال اس میں ہمارے قاری صاحبان کی اور وہاں جو پورے اساتذہ کی ایک ٹیم ہے, اس میں بڑا عمل دخل ہے, اور ہمارے والدین کی بڑا زبردست کوآپریشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کا جو عمومی کلچر ہوتا ہے وہ بچے مدارس میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر والدین کی شاید اس طرح سے انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن یہاں انوالومنٹ رہتی ہے. اگر ان کی انوالومنٹ نہیں ہوتی تو ہم ان کو انوالو کرتے ہیں. بالکل, کہ آپ انوالو ہوں اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا کوآرڈینیٹ کریں تاکہ ہم بچے کو بہتر اور اچھا حفظ کروا سکیں. اور دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ حفظ قرآن کے ساتھ فہم القرآن. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ حفظ قرآن کر لے لیکن مصلی نہ پڑھائے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے حفاظ آپ کو ملیں گے کہ جو مصلی نہیں پڑھا سکتے. مصلی پڑھانے سے مراد تراویح نہیں پڑھا سکتے, وہ سننے پہ اکتفا کرتے ہیں. جب ان سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں دہرا نہیں سکا, یا جو ہے میں اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے. تو ہم جب تک جو ہے وہ پوری پریکٹس نہیں کروا دیتے اس وقت تک جو ہے وہ ہم اس بچے کو رابطے کا امتحان نہیں دینے دیتے. صحیح. کہ جب تک وہ اپنی پوری پریکٹس مکمل نہیں کر لے گا. اس کا لفظ میرے ذہن سے اس وقت محو ہو رہا ہے, اس کے خاص جو ہے وہ اصطلاح ہے, اور وہ یقیناً اس انٹرویو کے دوران کیپشن کے طور پہ نیچے لکھ دیں گے لوگ, لیکن اس کی ایک خاص اصطلاح ہے. اس اصطلاح کے مطابق جب تک وہ بچہ اس عرصے کو پورا نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ رابطے کا امتحان ہم نہیں دیں گے. اور جب وہ اپنی اس پوری پریکٹس کو کر لیتا ہے تو الحمدللہ پھر وہ مصلی پڑھانے کے قابل ہوتا ہے. صحیح. تو بہت اچھا رہا اس انٹرویو کا یہ سلسلہ, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے والدین تک وہ پوری بات پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ والدین جو اس وقت اپنے بچوں کے لیے یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ عثمان پبلک اسکول سسٹم کے اندر اپنے بچے کو حفظ کے سیکشن میں داخلہ کرانے کے خواہش مند ہیں, تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو بھی کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے وہ آپ ہمیں نیچے کامنٹس کے اندر ضرور کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو آپ کے سوالات کا انشاءاللہ جیسے ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالوں کے ہم نے جوابات دیے, اور اگلی ایپیسوڈ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کے سوالات آئیں گے تو اس کے ضرور آپ کے جوابات ملیں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا, ملیں گے پھر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں باتوں باتوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.